أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. پانچویں قوم کا ذکر ہے. ہمارے سبق کا آغاز آیت نمبر 85 آیت نمبر 85 سے ہو رہا ہے. قوم شعیب کا ذکر ہے. پانچویں اور آخری بڑی قوم. پانچویں اور آخری بڑی قوم جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے درس عبرت اور نمونہ عبرت کائنات کے لیے بنایا ان کی بیماری کی وجہ سے. دیکھیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب، یہ ساری کی ساری قومیں کافر تھیں. یہ ساری کی ساری قومیں مسلمان نہیں تھیں، کافر تھیں. قوم شعیب بھی کافر تھی اور دیگر قومیں بھی کافر تھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محض کفر کسی بھی قوم کے لیے، محض کفر، صرف کفر کسی بھی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ عبرت نہیں بنایا. ٹھیک ہے، کفر کے ساتھ ساتھ اس قوم کا مجرم ہونا یہ ضروری ہے، یہ طے ہے. ٹھیک ہے، اب جرم جتنا بڑا ہوگا مجرم بھی اتنا بڑا ہوگا، جرم جتنا چھوٹا ہوگا مجرم بھی اتنا چھوٹا ہوگا. جرم ہوتا ہے فجر سے، فجر فسق سے نہیں ہوتا. کفر کا تعلق فسق سے ہے. ٹھیک ہے، اور جرم کا تعلق فجر سے ہے. فجر، فجر کہتے ہیں فجور، کہتے ہیں فاسق اور فاجر. ٹھیک ہے، فاسق اور ہوتا ہے، فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. فاجر وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، جو فاجر ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، یعنی اپنے گناہ پر جری. دیکھیں بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں جن کو گناہ کے ساتھ ندامت ہوتی ہے، لیکن بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں جن کو گناہ پر فخر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے. تو یہ جو فخر ہوتا ہے یہ فاجر ہوتا ہے کہ میرے جیسی گندی حرکت کوئی کر نہیں سکتا، کوئی کر کے دکھا ہے. چنانچہ سرعام گناہ کرنے والا یہ فاجر ہوتا ہے، اور اللہ کا عذاب فاجر پر آتا ہے، کافر پر نہیں آتا. سمجھ لیں میری بات، محض کفر کی وجہ سے اللہ کا عذاب متوجہ نہیں ہوتا. جب کفر فجور کی حد تک بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو نہیں چھوڑتے ہیں. چنانچہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو فجر کی حد میں آ جاتے ہیں، جیسے داڑھی منڈانا. ٹھیک ہے، فجر کی حد میں آ جاتے ہیں. سرعام بے پردہ نکلنا فجر کی حد میں. ٹھیک ہے، اسٹیج شو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے گناہ ہیں جو سرعام فجور کی حد میں آ جاتے ہیں. تو برحال یہ چھوٹی سی بات نکل گئی، میں نے کہا سمجھا دوں. تو یہ ساری کی ساری قومیں کافر تو تھیں، لیکن کفر کے ساتھ فجور بھی تھا ان کے اندر.
چنانچہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ دیکھیں جی، یہ مدین کہاں ہے اس کے بارے میں نا اختلاف ہے۔ مجھے ایسا موقع نہیں مل سکا کہ میں دونوں جگہوں کو ایکسپلور کر کے یہاں پیش کروں۔ جو میرے درس ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، اس دروس کے اندر میں نے دونوں چیزوں کا نقشہ بھی بھیجا تھا اور دونوں مقامات کے حوالے سے تفصیل بھی بتائی تھی۔ آج آپ گوگل پہ مدین کو سرچ کریں تو آپ کو ایک علاقہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو علاقہ ہے وہ ایگزیکٹلی حضرت شعیب کا علاقہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ قوم شعیب، قوم لوط سے ہٹ کر حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ نہیں، قوم لوط سے ہٹ کر حضرت شعیب کا علاقہ تھا اور وہ علاقہ اور علاقہ تھا۔ بہرحال میں چونکہ اس کو ایکسپلور یہاں پہ نہیں کر سکا، اس لیے میں اس پر جاتا نہیں ہوں۔ یہ کون سا مقام ہے، کہیں دوبارہ موقع ملا تو ہم ضرور ذکر کریں گے۔ ہمیں انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ ہود، سوری 12واں پارہ، پارہ نمبر 12 سورہ ہود، ان قوموں کا تذکرہ تفصیل سے پڑھنے کو ملے گا، اس کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، اصل لفظی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً 3 دفعہ پیچھے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ قوم شعیب کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ قوم شعیب کرپٹ تھی، کرپشن میں مبتلا تھی، اور جو قوم کرپشن میں مبتلا ہوتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں منی لانڈرنگ، ہمارے ملک میں دھوکہ، خیانت، ہمارے ملک میں مزدور طبقے سے لے کر ان پر سیاست کرنے والے، ٹھیک، 99% لوگ، 99% لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں۔ 99% لوگ، میں کسی اور کے اندازے کے حساب سے کروں کیونکہ میرا اتنا نالج نہیں ہے، 99% طبقہ ہمارا کرپشن میں مبتلا ہے۔ چلیں میں ڈر کے 90% کہہ دیتا ہوں، چاہے میں کسی اور کی بات پہ کیوں اعتماد کروں۔ ہمارا مزدور طبقہ، کتنے واقعات میرے ساتھ پیش ہے، مزدور طبقے سے لے کے اوپر تک کا طبقہ کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں۔ چنانچہ قوم قوم شعیب علیہ السلام کے جو کرپشن تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جس قوم میں یہ کرپشن ہوگی وہ قوم کبھی آگے نہیں نکل سکتی۔ اب دیکھیں ابھی ہمارے ملک کا توشہ خانہ کا ریکارڈ اوپن ہوا ہے، اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ اوپن ہوا ہے اس میں ابتدا سے لے کے ابھی تک تقریباً تمام حضرات ایسے ہیں جنہوں نے، حالانکہ یہ جو ہدایہ ہوتے ہیں آداب قاضی، یہ ہماری فقہ کی کتابیں ہیں، آداب قاضی، کتابو آداب القاضی، آداب القاضی، اس میں واضح لکھا ہے حکمرانوں کو جو بھی ہدایہ مل رہے ہوتے ہیں وہ ان کے نہیں ہوتے، وہ قوم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہے ہم تو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، کچھ کرپشن ایسی ہوتی ہیں جو رجسٹرڈ کرپشن ہوتی ہیں، اور کچھ کرپشن ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کے حساب سے کرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ خیانت، کرپشن سے مراد وہ کرپشن ہے جس کو شریعت نے کرپشن کہا ہے، ٹھیک ہے۔
ان کی بنیادی کرپشن کیا تھی؟ ان کی بنیادی کرپشن تھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپنا ہوتا ہے اوزار کے ذریعے سے، یہ میٹر ہے، اس میٹر کے ذریعے سے ناپیں گے۔ تولنا باٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بھی آپ بور ہو رہے ہوں گے، یہ خیر سمجھانا ضروری ہے۔ کرپشن بنیادی چیز تھی، کرپشن دھوکا۔ دوسرا دھوکا دے کر مال ہتھیانا، یہ ان کا مسئلہ تھا۔ تیسرا ناجائز ٹیکس وصول کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین ان کی بڑی بیماریاں تھیں، اور یہ تین ایسی بیماریاں ہیں جو کسی بھی قوم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اچھا، دھوکا دے کے مال ہتھیانا بہت ساری تفصیل ہے۔ ناجائز خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حرام کھاتے تھے۔ حرام کھانا کتنی بڑی لعنت ہے، آپ اس سے سمجھ لیں۔ قوم شعیب کو اللہ نے ہلاک کیا، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، یعنی اکراس دا گلوب جتنی تجارتی منڈیاں تھی اس میں قوم شعیب تھی، اس میں قوم شعیب سب سے آگے تھی، اللہ نے انہی کے پاس بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، جو دلائل حضرت شعیب نے ان کو پیش کیے ہوں گے۔ چنانچہ یعنی ایمانداری سے کام کرو، کسی دوسرے کا حق نہ مارو، کسی دوسرے کا حق نہ کھاؤ۔ اب اس میں کیا دلیل پیش کریں؟ خیر اللہ کے کچھ احکامات حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو پیش کیے ہوں۔ فَأَوْفُوا، تو پورا کرو، الکیلا، الکیلا میں نے آپ کو بتایا کیل کیا ہے، کیل ناپنا، ناپا، ناپا کپڑے کو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کپڑے کو ناپا جاتا ہے، زمین کو ناپا جاتا ہے نا جی۔ اس طریقے سے درجن کے حساب، درجن بھی ایک ناپ ہے، کتنے روپے درجن، ٹھیک ہے۔ والمیزان، اور تول، والمیزان تول کے، چاول آپ تول کے خریدتے ہیں، گھی آپ تول کے خریدتے ہیں، یعنی کے جی کے حساب سے، کلو گرام کے حساب سے خریدتے ہیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ، تبخسو، بخس کا جو لفظ ہے نا، یہاں بھی حضرت کی عبارت میں نے نقل کی ہے، بخس کہتے ہیں بے ایمانی کرنے کو، ٹھیک ہے، چیزیں دینے میں بے ایمانی کرنا۔ تو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، شاید میں نے یہاں نہیں لکھا ہے، بخس کہتے ہیں، بخس کہتے ہیں کوئی بھی چیز دینے میں غلطی کرنا، کوئی بھی چیز دینے میں بے ایمانی کرنا، ٹھیک ہے، بے ایمانی کرنا، یعنی بطور مثال بات ہوئی یہ والا مال ہے، ٹھیک ہے، یہ والا مال ہے جو کہ 1 نمبر ہے، اسی درجے کا 2 نمبر مال آپ اٹھا کے دے رہے ہیں، اسی شکل کا 2 نمبر مال آپ اٹھا کے دے رہے ہیں، آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ اوریجنل ہے یا پھر نکلی ہے۔ تو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تو لوگوں کو چیزیں دینے میں دھوکہ نہ دو۔ لوگ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں کے بارے میں ان سے دھوکہ دہی نہ کرو۔ کیا ہو گیا یہ؟ ایک منٹ رکے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں کے بارے میں ان سے دھوکہ نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت مچاؤ۔ وَلَا تُفْسِدُوا، فساد مت مچاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر، بعد إِصْلَاحِهَا، اس کی اصلاح کے بعد۔
لیکن ولا تفسدوا، مت فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحی ہے، اس کی اصلاح کے بعد، اس کے صحیح ہونے کے بعد۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ زمین کے اندر اصل خوشحالی ہے، انسان اس میں بے ایمانی کر کے فساد مچاتا ہے۔ کاروبار میں اصل منافع ہے، انسان اس میں بے ایمانی کر کے فساد مچاتا ہے۔ معاملات کے اندر اصل منافع ہے، انسان اس کے اندر بے ایمانی کر کے فساد مچاتا ہے۔ ایسی زمین کے اندر اصل اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے، انسان اس کے اندر بے ایمانی کر کے، دھوکہ کر کے اس کے اندر فساد مچاتا ہے۔ یہ انسان کی خصلت ہے، اللہ رب العزت نے بے ایمانی کو فساد سے تعبیر کیا۔ فساد کیا ہوتا ہے جی؟ میں آپ سے پوچھوں کہ فساد کیا ہوتا ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ آپ لوگ جواب دیجیے، میں انتظار کروں۔ فساد کیا ہوتا ہے جو ذہن میں آتا ہے؟ ہاں، فساد خرابی ہوتی ہے، ہاں فساد کا لفظی مطلب ہے خرابی ہوتی ہے، لیکن فساد ہوتا کیا ہے؟ وہ آواز صحیح ہوگی؟ فائٹ کی ایکسٹریم فارم ہے برائی۔ برائی لفظی مطلب ہے، میں پوچھتا ہوں ہے کیا فساد؟ جیسے انہوں نے کہا فائٹ کی ایکسٹریم فارم ہے، ٹھیک ہے جی، لڑائی کی ایکسٹریم فارم ہے فساد، برائی، خرابی۔ اور کوئی بتائے؟ آ، مسئلے مسئلے کی جھاڑ، جرا، اور کوئی؟ روٹ، اچھا جڑ، مسئلے کی جڑ، دھوکھا، اللہ کے احکامات سے نافرمانی کر کے اپنی مرضی کرنا۔ ارے نہیں بھائی، میں پوچھ رہا ہوں فساد کیا ہوتا ہے، نفس فساد کیا ہوتا ہے؟ معاملے کو بگاڑنا، بے محل کام، دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، ہر بات میں لڑائی کرنا۔ ماشاء اللہ، ہاں آپ سب لوگوں نے جو باتیں کی ہیں، یہ جو ابھی باتیں کی ہیں نا، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے صحیح باتیں کی ہیں۔ ہر بات میں جھگڑا کرنا، دوسرے کو نقصان پہنچانا، بے محل کام کرنا۔ لیکن یہ جو بات ہوئی ہے نا، جو اوپر ہوئی ہے بات، یہ سب سے اہم بات ہے، معاملے کو بگاڑنا، یہ ہے فساد۔ معاملے کا بگاڑ، اس کو فساد کہتے ہیں۔ س- سرنا یا کرپشن، اچھا جی، نہیں، دیکھو، معاملے کا بگاڑ، یہ جو بات ہوئی ہے نا، یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ معاملے کا بگاڑ، یہ ہے فساد، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ اپنی اصل پر ہے، لیکن اس کو کوئی شخص بگاڑ دے، یہ اس کو فساد کہتے ہیں۔ خواہ مخواہ کی لڑائی، ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اصل یہ ہے معاملے کا بگاڑ۔ کوئی بھی معاملہ بگڑ جانا، اس کو فساد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک صحیح چیز ہے، بگڑ گئی، ایک گاڑی صحیح چل رہی ہے تو بگڑ گئی، مطلب یہ مطلب فساد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی گاڑی بالکل صحیح چل رہی ہے لیکن وہاں پہ لڑائی ہوگی، یعنی سفر بگڑ گیا۔ تو ہر معاملے کا بگاڑ جو ہے اس کو فساد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک شخص کو، ایک جانور کو ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں فساد کب آتا ہے؟ جب ذبح میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ جب ذبح میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو فساد پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی کو جیل جیل کی سزا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیل کے اندر اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ جیل کی سزا ہی خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے سزا میں بگاڑ آ گیا، سمجھ گئے؟ تو یہ بات ہوتی ہے بنیادی، ٹھیک ہے؟ معاملے کا بگاڑ۔ تو زمین کے اندر تو اصل اصلاح ہے، یعنی زمین کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب صحیح ہیں، لیکن جب انسان بے ایمانی کرتا ہے، جب انسان کرپشن کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جی؟ انسان جب کرپشن کرتا ہے تو زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، یعنی معاملے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے وہ بگڑ کر
جو خیر اللہ نے رکھی ہوتی ہے وہ بگڑ کر شر میں تبدیل ہو جاتی ہے. جو اللہ نے صحت رکھی ہوتی ہے وہ بگڑ کر بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ جو اللہ نے انسان کے حق میں خیر کی چیز رکھی ہوتی ہے اس میں اس میں خیر ہونا بند ہو جاتی ہے، اس میں شر ہونے لگتا ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. تو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیے. تو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت مچاؤ، مطلب زمین کے معاملات کو بگاڑ مت کرو. زمین کے معاملات میں بگاڑ مت کرو. ٹھیک ہے جی. ذالکم خیر لکم ان کنتم مومن، اگر تم ماننے والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. او ہو بھائی، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ چیک پوسٹیں بناتے تھے. میں اس کا مانت چیک پوسٹ کا کروں، اصل تو اس کا لفظی مطلب ہے ولا تقعدوا. ہم قاعدہ کرتے ہیں نا، نماز میں قاعدہ کرتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، تو وہ قاعدہ قعود سے نکلا ہے، قعود سے. تو ولا تقعدوا، مت بیٹھ جاؤ، بكل صراط، ہر راستے کے اندر. ولا تقعدوا، مت بیٹھ جاؤ، بكل صراط، ہر راستے کے اندر. ٹھیک ہے، ہر راستے کے اندر مت بیٹھ جاؤ. توعدون، کہ اس طریقے سے کہ تم لوگوں کو ڈرا رہے ہو. توعدون، کہ تم لوگوں کو ڈرا رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو. ہاں؟ اس کی میں ایک بڑی زبردست مثال دوں. آپ لوگ مری گئے، آپ لوگ نتھیا گلی گئے، وہاں پر ایک لڑکا آ جاتا ہے. میں سب جگہوں کی بات نہیں کر رہا، مری میں زیادہ تر ہوتا ہے. ایک لڑکا آ جاتا ہے، لڑکا کہتا ہے سر جی، میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا، آپ کی گاڑی صاف کر دوں گا. آپ گھوم کر آ جائیں، 2 گھنٹے لگیں گے، 500 روپیہ لوں گا، آپ کی گاڑی صاف. ارے بھائی 500 روپیہ، ضرورت کیا ہے؟ گاڑی تو صاف ستھری ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ نے صاف نہیں کرانی کوئی بات نہیں، لیکن آپ جب واپس آئیں گے آپ کا شیشہ ٹوٹا ہوا نا، تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی گاڑی کا ٹائر غائب ہوا نا، تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. بھائی تم کون ہو ذمہ داری لینے والے دینے والے؟ ہاں دیکھ لیجیے گا. اگر آپ اس کو پیسے نہیں دیتے ہیں، اگر آپ اس سے گاڑی صاف نہیں کرواتے ہیں، تو آپ واپس آئیں گے تو آپ کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہوگا، آپ کی گاڑی کا ٹائر غائب ہوگا، آپ کی گاڑی پہ کوئی ڈینٹ پڑا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا کہتے تھے؟ چیک پوسٹیں بناتے تھے، اور ایسے بیٹھ جاتے تھے راستے میں لوگوں سے. اب آپ جائیں موٹر وے کے اوپر، یہاں پر بھی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے جی، آپ ٹول ٹیکس دیجیے جی، اب ٹیکس دیجیے. چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، یہ آپ ٹول ٹیکس دیں گے تو آپ ضمانت ہے کہ روڈ صحیح ہوگی. اصل میں یہ وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے. میں نے مثال وہ اس لیے دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ ایک مسئلہ الگ ہے اور یہ ایک مسئلہ الگ ہے. وہ ایک اتھارٹی سے لیا جاتا ہے ٹول ٹیکس، اور یہ بغیر اتھارٹی کے لیا جاتا ہے. تو ولا تقعدوا، یہ لوگ بیٹھ جاتے تھے راستے میں، دھمکیاں دیتے، توعدون، دھمکیاں دیتے تھے، وتصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یہ ان کا ایک دوسرا فعل تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک ان کا دوسرا عمل تھا. یہ تقعد ایک تو ان کا کرپشن تھا، دوسرا یہ راستے میں بیٹھ کے اس طریقے سے لوگوں کو ٹھگا کرتے تھے، اور تیسرا وتصدون، یہ روکا کرتے تھے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن بھی، جو اس پر ایمان لائے. ان کا تیسرا عمل تھا. وہ تیسرا عمل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے تھے، یعنی بلا وجہ کے اعتراضات نکالتے تھے. تبغون عوجا کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں غالباً آیت نمبر 55-56 میں کے سبق میں ہم بالکل شروع میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ دیکھیں، یعنی ہم اس سے پچھلا جو مضمون تھا اس میں پڑھا تھا. وَاذْكُرُوا،
اب اللہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، چاہے تم کچھ بھی ہو لیکن تم ہو تو اللہ کے بندے، تو دیکھو وذکرو، یاد کرو، اس کن تم قلیلاً، جب تم بہت تھوڑے تھے، فکثرکم، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، دیکھو اللہ نے تمہاری افزائش نسل کی، وانظروا کیف کان عاقبۃ ایک تو یہ تھا اللہ نے احسان یاد دلایا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ نے ڈرایا، جیسے مبلغ کی ذمہ داری ہے اس کو پہلے ایک اچھائی بھی بیان کرے اور ایک نہ بات ماننے کی برائی بیان کرے، وانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا، قوم لوط تمہارے سامنے ہے، ان کا انجام کیا ہوا، ہمارے سامنے بھی ہے، قوم عاد تمہارے سامنے ہے، قوم عاد ہمارے سامنے بھی ہے، ان کا علاقہ آج بھی موجود ہے، نشان عبرت آج بھی موجود ہیں، قوم سمود آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ قومیں آج ان کا وجود ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا وجود، دیکھیں جودی ایک پہاڑ ہے اس وقت دنیا کے اندر، میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی اپنے درس کے اندر، وہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے آثار آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے اللہ رب العزت نے ذکر کی، سورہ ہود کے اندر ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ان کا طائفۃ منکم فآمنوا، کچھ لوگ کہتے تھے بھائی اچھا دیکھیں جی، اب نا بڑے ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، قوم شعیب کو اللہ رب العزت نے کرپشن سے روکا، بےایمانی سے روکا، ٹھیک ہے، کرپشن بےایمانی اس میں حلال بھی آتا ہے، یعنی اصل قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا وہ میں نے آپ کو بتایا، کیا بتایا، یعنی قوم شعیب کو اصل کس چیز سے روکا، ذرا مجھے بتائیں گے آپ، جو میں نے خلاصہ بتایا تھا، میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، فساد سے روکا، اور بتائیں جی، فساد سے روکا لیکن تین، کرپشن سے روکا، ٹھیک ہے جی، اور فجر سے روکا، اور یہ اگلی آیت آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ نے وہ پچھلی چیز دھیان سے نہیں پڑھی ہوگی، دھوکہ دہی سے روکا، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن خلاصہ کیا ہے، ناپ تول میں کمی سے روکا، ٹھیک ہے جی، خلاصہ کیا ہے، میں نے خلاصہ بیان کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، سبق آپ کو میں ریکارڈنگ بھیجوں گا تو آپ ریوائنڈ کر کے سنیے گا، آپ لوگ سنتے ہیں لیکن اس کو جب سنیں گے تو آپ کو بھی یاد آ جائے گا، خیر میں ابھی دوبارہ بتاتا ہوں، قوم شعیب کو اصل میں اللہ نے حرام کھانے سے روکا، ابھی ایک اور کوئی میسج ہے، گناہ پر، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، حرام کھانے سے روکا، اصل تو اللہ نے حرام سے روکا نا، جو کرپشن ہے اس کا اصل کیا ہے، حرام مال، ٹھیک ہے، اچھا، جو یہ جو حرام مال کھاتا، حرام دھوکے سے مال بیچتے تھے، اس کا کیا ہے، حرام مال، فساد، حرام مال، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ جو چیک پوسٹیں بناتے تھے، حرام مال، سب کا خلاصہ حرام مال ہے، حرام کھانے سے روکا، ٹھیک ہے، اب دیکھیں جی، ایک ہے آج کے زمانے کی، میں آپ کو بات بتاؤں، مثال کے طور پہ ایک ہے سودی بینک، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے غیر سودی بینک، ٹھیک ہے، سودی بینک میں نام نہیں لیتا، سودی بینک میں ریشو ہے 3%، غیر سودی بینک میں بھی ریشو 3% ہے، ٹھیک ہے، فکس ڈپازٹ میں ریشو ہے 12%، غیر سعودی میں بھی 12%، پاکستان کی بات کروں کیونکہ پاکستان میں آبادی بہت زیادہ ہے، دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، فن لینڈ ہے یا ایسے دوسرے ممالک ہیں وہاں پر یہ ریشو ایسا نہیں ہوتا، اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی
یہ بینک کی بات ہوگی بہت واضح، ٹھیک ہے؟ ایک دکان ہے، اس کے ساتھ دوسری دکان ہے، یہ دکان ایماندار آدمی کی ہے، یہ دکان بے ایمان آدمی کی ہے۔ یہ بھی مہینے کے 1 لاکھ کماتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی مہینے کے 1 لاکھ ہی کماتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بے ایمان آدمی بہت زیادہ کما لیتا ہے، جتنا اللہ نے رزق دیا ہے نا اتنا ہی ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایماندار آدمی کے پیسے بہت کم ہو جاتے ہیں، اینڈ ریزلٹ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اینڈ ریزلٹ یہی ہے۔ اس نے کمائے کتنے جی؟ اس نے کمایا تھا کروڑ، ٹھیک ہے؟ بقیہ کھلانے پلانے اور یہ اس سب چیز میں لگتے لگتے اتنا بچ جاتا ہے۔ اس نے ایمانداری سے اتنے کمائے تھے، اس کو اتنا ہی ملے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہوتا ایسے ہی ہے، اینڈ ریزلٹ یہی ہوتا ہے، آخر کو جا کے یہی ہوتا ہے، 1 سال بعد 2 سال بعد ہوتا یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیں جی آیت کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، تم وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، اگر طائفہ کہتے ہیں جماعت، جماعت منکم تمہارے اندر سے آمنو ایمان لے کے آتی ہے، بالذی اس چیز کے اوپر ارسلت بھی جس پر ایمان لے کر آئی، وطائفتن اور ایک جماعت لم یؤمنو ایمان لے کے نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بتلانا مقصود ہے کہ اس وقت کے کفار کہتے تھے جو ایمان لے کے آ رہے ہیں وہ بھی اتنے کما رہے ہیں، اور ہم ایمان نہیں لے کے آ رہے تو ہم بھی اتنے ہی کما رہے، تو اس کا مطلب یہ بھی بے ایمان ہے۔ بے ایمان دوسروں کو بے ایمان ہی سمجھتا ہے، بے ایمان کے مزاج میں بدگمانی کثرت سے بڑی ہوتی ہے۔ جو شخص بے ایمان ہوتا ہے وہ دوسروں کو لازمی بے ایمان سمجھتا ہے، جو ایماندار ہوتا ہے وہ دوسروں کو لازمی ایماندار سمجھتا ہے، یاد رکھنا۔ تو وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، ہاں یہ ہے کہ پھر اس کو پہچان ہونے لگتی ہے معاشرے کی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پہچان ہونے لگتی ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ گندی نظر والے لوگ کون ہوتے ہیں، غلط نظریے والے لوگ کون ہوتے ہیں، غلط طریقے سے کمانے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ تجربے ابتدا کی بات کروں تو تو اب جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ بھائی ہم بھی 1 لاکھ کما رہے ہیں، یہ بھی 1 لاکھ کما رہا ہے، یہ ایمانداری سے کما رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اوپر سے کوئی بن رہا ہے، یہ کوئی صوفی شوفی بن رہا ہے اس لیے یہ ایسے کر رہا ہے، ورنہ تو اس کی کیا اوقات ہے یہ اتنا کما سکے۔ تو ان کا نا طائفۃ منکم آمنوا، یہ در حقیقت اس بات کا جب وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو مومنوں اور کافروں میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا، یہ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے لکھا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرق میں تو فصبرو، تو کہا کہ تمہیں فرق نظر نہیں آتا نا، کوئی بات نہیں، فصبرو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہم لوگوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے، اور فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا، وہ خیر الحاکمین، وہ سب سے بہترین حاکم ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو جو سردار تھے ان کے قوم کے، انہوں نے کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قال الملأ ان سرداروں نے کہا، الذین استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے۔ دیکھیں وہی بات ہے، ایگزیکٹ وہی الفاظ آ رہے ہیں جو پیچھے قوم لوط، قوم شعیب اور دیگر قوموں سے آئے تھے، سوری قوم عاد اور قوم سم، کیا؟ جب ان کے لنخرجنک یا شعیب، ہم تمہیں نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان سے، من قریتنا، اپنے علاقے سے، اپنے علاقے سے ہم آپ کو اور آپ کے متبعین کو نکال دیں گے۔ حالانکہ یہ علاقہ تو حضرت شعیب کا تھا، حضرت شعیب کا علاقہ تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، ان کے متبعین کا علاقہ تھا۔ تو من قریتنا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بے ایمان ہوتا ہے تو وہ بے ایمانی کے اندر بنی ہوئی جاگیر کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، اور ایمانداروں کو اپنے معاشرے کا حصہ نہیں سمجھتا، سمجھ رہے ہیں جی؟ ایمانداروں کو اپنے معاشرے کا حصہ نہیں سمجھتا۔ بہت کڑوی سی بات کہنے جا رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ
کہ علماء کرام کو اپنے معاشرے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. مدارس دینیہ کو ایجوکیشنل سیکٹر نہیں سمجھا جاتا. ایجوکیشنل سیکٹر نہیں سمجھتے مدارس دینیہ کو. کیوں نہیں سمجھتے؟ علماء کرام کو معاشرے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. ایک نارمل انجینئر سے پوچھو کتنی تنخواہ ہے، 70,000 سے سٹارٹنگ ہے. ٹھیک ہے، کتنا سال پڑھا ہے؟ 6 سال پڑھا ہے. علماء کرام 10 سال کم از کم 10 سال پڑھا ہے، کتنی تنخواہ ہے؟ 7,000. خود ہم نے جب یہ قرآن کا سسٹم ہو رہا تھا، میرے پاس میسج رکھے ہوئے ہیں، 500 روپے فیس رکھی تھی. وہ جو معلمہ ہم نے رکھی تھی، ہم نے کہا بھی ہم ان کو کچھ نہ کچھ تو دیں گے نا. 500 روپے ہم نے فیس رکھی تھی. اور کئی خواتین کے میسج ہے، آپ لوگ تو دنیا کے لیے پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ پیسہ کمانے کے لیے پڑھاتے ہیں. تو جناب یہ مولوی صاحب ہیں، ان کے گھر میں روٹی کے بجائے ہوا پکتی ہے کیا؟ مولوی صاحب کے موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول کی بجائے پانی ڈلتا ہے کیا؟ مولوی صاحب کے گھر میں استنجے کے لیے پانی استعمال نہیں ہوتا، خود ہی ہوا آتی ہے، وہ استنجا کر جاتی ہے. نہ پانی کے لیے موٹر چلانے کی ضرورت ہے، نہ. واٹ از دس؟ آپ انہیں علماء کرام کو معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. کیا ہے یہ ریت چلتی آ رہی ہے. مدارس دینیہ کو ایجوکیشنل سیکٹر نہیں سمجھا جاتا. عالم دین کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. ارے وہ کیا، معاشرے کی ریت اتنی بڑی ہے، خود ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے خود اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. وہ معاشرے کا اتنا زیادہ رجحان آ چکا ہے، اتنا زور معاشرے کا آ چکا ہے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا خود اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتا. کیا ہے یہ ریت شروع سے چلتی آ رہی ہے، یہ سسٹم شروع سے بنا ہوا ہے. جب معاشرے میں کرپشن آتی ہے، یہ کیا تھا؟ انگریز نے یہی تو کیا تھا. ریسپیکٹ انفارچونیٹلی وی آر ایز ریلیجیس. ایک منٹ. not connected with the modern technology and studies too. ہاں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اہل مدارس ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے، اور اہل مدارس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ میں بھی تو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں. یہ کیا ہے؟ آپ لوگ جو زوم میٹنگ کے ذریعے سے سبق پڑھ رہے ہیں، یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہی مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے. آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. دیکھیں جی، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جی میرے پاس ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے. کون سا کمپیوٹر ہے؟ P3. میرے لیے بیکار ہو گیا، آپ رکھ لیں، آپ کے کمپوزنگ ہی ہوگی، وہ کام آ جائے گی. تو کبھی آپ لوگ کمپیوٹر دیکھ لیا کریں. تو میں نے کہا سر جی میرے پاس لیپ ٹاپ ہے جس میں ایک سافٹ ویئر 60 GB کا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ 110 GB کا ہے. آپ کے موبائل میں کمپیوٹر میں اتنی میموری ہے؟ کہتے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ میموری کا لفظ بول کیسے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اہل مدارس پڑھائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی مدرسے کو اندر سے جا کے دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور کانوینٹ مدرسے کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. آپ جیسے مطلب جو اس معاشرے کے لوگ ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے سوال کیا ہے اچھی بات کی ہے، اپنے اشکال کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اہل مدارس ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتے. مجھے ایک خاتون نے تانا دیا کہ آپ کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے کچھ بھی، اور آپ ایسے ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ نے کس چیز کی بات کی ہے؟ کہتے ہیں میں مرکنٹائل ایکسچینج کی بات کر رہی ہوں. تو میں نے ان کو مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے میں تقریباً 15 سے ابو لوگوں سے مل چکا تھا. میں نے ان سے کہا کہ فلاں علاقے کے عرفان صدیقی اسلام آباد کے ہیڈ ہیں، فلاں ہیں، اتنے 41 لوگ ہیں جن میں سے 15 سے میں مل چکا تھا. میں نے ان کو سب کی ملاقات کے احوال اور سب سے بات چیت کے احوال سنائے. کچھ میں نے اپنے تھیسز میں بھی لکھے تھے. تو کہنے لگی حیرت ہے، آپ لوگ بھی ان لوگوں سے مل سکتے ہیں.
میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ علماء کرام کو یہ وجہ ہے نا جو آپ نے لکھی، علماء کرام اور مدارس دینیا کو اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں وہ شاید کسی قبرستان میں رہتے ہیں. وہ کسی قبرستان میں رہتے ہیں. 100% مدرسوں کے اندر اسمارٹ فون استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ملٹی میڈیا پروجیکٹرز استعمال ہو رہے ہیں. 100% تو نہیں، سب جگہ مدرسوں میں استعمال، اسمارٹ فون ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. ہاں جی. اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ تقریباً ہر مدرسے کا الگ ہے. ہر مدرسے کا الگ. کوئی چھوٹا سا مدرسہ بھی اس کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. مدارس کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے یقیناً وہ اسکول والے اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم کرتے ہیں. لیکن میں یہی تو باتیں ہیں جن باتوں کو کوئی کلیئر کرتا ہی نہیں ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے پہلے بھی ایک ایسے لوگوں نے کہا کہ مدارس ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے. مدارس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو میڈیا ہے نا، میڈیا یہ دجالی میڈیا ہے. دجالی میڈیا. جتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، جنید جمشید بھائی سے لے کر نیچے آ جائیں سید انور بھائی، رابی پیرزادہ، جتنے لوگوں نے توبہ کی ہے ان سب نے بولا. یہ میڈیا کی اتھا گہرائیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. یہ ہو گیا یا مائیکل جیکسن ہو گیا، یہ تو چھوٹے نام ہیں مائیکل جیکسن کے سامنے. جتنے وہ کہتے ہیں یہ جو میڈیا چل رہا ہے یہ سب دجالی میڈیا ہے. یہ حق بات کبھی بھی نہیں بتائیں گے، حق بات نہیں بتائیں گے آپ کو. اور ہماری نظر تو ساری میڈیا کے اوپر ہے نا. یہ جو آپ پرسپشن کریٹ ہو رہا ہے، یہ تو میڈیا کے ذریعے سے کریٹ ہو رہا ہے. میڈیا ہی کریٹ کر رہا ہے ان سب چیزوں کو. یہ پرسپشن اور یہ جو ڈفرینسیشن ہے یہ پیدا کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر اسی طریقے سے کہ علماء کرام تو جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. حالانکہ جتنے پی ایچ ڈیز مدارس پیدا کر رہے ہیں اور اسلامی نصاب کے ذریعے سے پیدا ہو رہے ہیں، اتنے پی ایچ ڈیز کسی اور چیز میں نہیں ہو رہے. اب پی ایچ ڈیز کی میرے پاس پوری لسٹ ہے، تقریباً 5,000 پاکستان کی پی ایچ ڈیز ہیں جن کے اندر 3,500 جو تھیسیز ہیں وہ اہل مدارس کے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 5,000 تھیسیز کے اندر 3,500 مدارس کے ہیں. ٹھیک ہے، جو میڈیا پر آن ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، جو میڈیا پر آن ورڈ نہیں ہے. جیسے میرا تھیسس تو نہیں ہے، میرے ساتھ پڑے ہوئے کتنے حضرات ان کا تھیسس میڈیا پر آن ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہیں، یہ تو یعنی مدارس پاکستان میں 2% ہیں اور یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا پرسپشن جو ہے وہ کس نے بنایا؟ تو اتنی سی بات ہے. اس طرف جانا چاہتے ہیں مگر ایک طرح کی انسیکیورٹی ہے، بہت ساری چیزوں کے وجہ سے، شادی سے لے کے جاب اور بہت ساری چیزیں کیسے دور کر سکتے ہیں ہم اپنے لیول پر روشنی ڈالیں. دیکھیں کچھ لوگ اس طرح جانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے اپنے پرسپشن پہ کرتا ہے، اور جب پرسپشن آپ کا خراب ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ محتاط ہو جاتے ہیں. آپ کا ہمارے معاشرے کا پرسپشن میڈیا بنا رہا ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے جو پرسپشن بن رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اصل دین سینہ بسینہ چلے گا. یاد رکھنا، یہودی ہمارے جو قرآن پھیلانے کے میڈیاز ہیں، حدیث پھیلانے کی میڈیاز ہیں، اس کے اوپر آئیں گے اور ان کو بند کریں گے. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، کئی اسلامک چینل بند ہو چکے، کئی اسلامک چینل بند ہو چکے، چھوٹے چھوٹے چینل وہ چلنے والے. تو علماء کرام کو جیسے آج کے معاشرے میں الگ سمجھا جاتا ہے، ایسے یا شعیب والذین آمنوا معک لنخرجنک، ہم آپ کو نکال دیں گے. دیکھو جی، سب جگہوں پر یہ بات ہے. جتنی قومیں تباہ ہوئیں ان سب قوموں نے یہ جملہ کہا. قوم نوح نے جملہ کہا، عاد نے کہا آپ نکل جائیں ہماری جگہ سے، مطلب آپ ہمارا حصہ ہی نہیں ہے، جیسے آج علماء کرام کو کہا جاتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں پرسپشن بیٹھا ہوا ہے. قوم سمود، قوم لوط،
قوم شعیب، پانچوں قومیں آپ نے دیکھ لی، بڑی قومیں. لیکن قرآن تو ہماری کتاب ہے نا بھائی، اس میں غلط ہو نہیں سکتا نا، لیکن ذہن اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا. میں دیکھ رہا ہوں نا آج کے معاشرے کا ذہن اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا. نہ 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 یہ مولوی لوگ ایسے تھوڑی ہیں، یہ وہ تو پیغمبر تھے نا. یہ اس جگہ کو سمجھ ہی نہیں رہے جو پرسپشن ہمارے. او لتعودن فی ملتنا، یا ابھی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ایک بات یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کافر تھے؟ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کافر تھے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. تو پھر لتعودن فی ملتنا، آپ واپس لوٹ آئیں ہماری ملت کے اندر، آپ واپس لوٹ آئیں ہمارے مذہب کے اندر. تو واپس لوٹ آئیں کا کیا معنی ہوا؟ حضرت صاحب نے یہاں پر بیان فرمایا. ارے بھائی میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ. اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 67 ممالک ہیں. 67 ممالک ہیں اس وقت جو پوری دنیا کے اندر گورنمنٹ لیول پر، یعنی گورنمنٹ لیول پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمات لے رہے ہیں. 67 ممالک ہیں جہاں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی گورنمنٹ لیول پر خدمات لی جا رہی ہیں ایز اے اکنامسٹ. ٹھیک ہے، ایز اے عالم نہیں، ایز اے اکنامسٹ. ٹھیک ہے. ان 67 ملکوں میں پاکستان شامل نہیں ہے. آپ بتائیں نا، اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس. دا مسلم 500، یہ ایک ویب سائٹ ہے، آپ کھول کے دیکھیں. دا مسلم 500، یہ ایک ویب سائٹ ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں جن کا اثر رسوخ سب سے اوپر ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 مرتبے مفتی صاحب کا نام پہلے نمبر پر آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اتنے بڑے اکنامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، وہی بات ہے نا، ایک پرسپشن ہے جو ہمارے معاشرے سے نہیں نکل سکتا. ایسی جب تک ہم دجالی میڈیا کے پیچھے لگے رہیں گے، ظاہر بات ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. ہمارا میڈیا تو بہت ہی چھوٹا ہے، ہمارا سرکل تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ دینی مجالس میں آنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ دینی مجالس میں آنے کو معیوب سمجھتے ہیں، لوگ علماء کرام کے پاس آنے کو انسیکیور فیل کرتے ہیں، لوگ علماء کرام سے پوچھنے پر انسیکیور فیل کرتے ہیں. کیوں فیل کرتے ہیں؟ علماء کرام ڈرکولا ہیں، منہ سے دانت باہر نکل رہے ہوتے ہیں کیا؟ تو لیکن دیکھیں، یہ چیز ہے. سبق ہمارا کافی لمبا ہو رہا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ سبق ہمارا مکمل ہو جائے. قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا مطلب ہے اولو کنا کارہین؟ اگرچہ کننا، ہم اس بات میں کراہت محسوس کریں پھر بھی ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں. یعنی یہ کیا بات ہے کہ ہم تمہارے مذہب کو برا سمجھ رہے ہیں اور پھر بھی تمہارے مذہب کو اختیار کریں؟ ایسا تو نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا کیا ہے؟ اس کا حل آپ بتائیں نا. قوم شعیب کے کا حل کیا تھا؟ ہم؟ قوم لوط کے لیے کیا سلوشن تھا؟ قوم سمود کے لیے کیا سلوشن تھا؟ قوم عاد کے لیے کیا سلوشن تھا؟ قوم نوح کے لیے کیا سلوشن تھا؟ اور وہی سلوشن آج ہمارے پاس ہے. ان کے پاس سلوشن تھا انبیاء کی بات مان لے، ہمارے پاس بھی سلوشن انبیاء کی بات مانے. انبیاء کی بات مانے، قرآن کی بات مانے، جو وہ ملت لے کر ہے اس ملت کا اتباع کریں. جو کچھ آج چل رہا ہے ٹی وی ڈراموں اور فلموں کے اندر کہ وہ کیا ملت کا اتباع ہو رہا ہے؟ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ کیا ملت کا اتباع ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا. اللہ اکبر. انفرادی طور پر انسان جتنا کر سکتا ہے وہ کرے. ہم انفرادی طور پہ اپنا جتنا زور لگا رہے ہیں وہ وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں گے. اور جہاں آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کا ساتھ دیجیے. آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عالم دین، آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ علماء کرام،
صحیح مشن پر ہیں، ان میں سے کسی ایک عالم دین جہاں آپ کی صحیح مناسبت ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کا ساتھ دیجیے، اس کے مشن میں جڑیں، کیونکہ مشن ایک دن میں نہیں بنتا۔ ایک دن میں تو ویژن بھی سامنے نہیں آتا، ویژن سامنے آتے مہینہ در مہینہ در مہینہ، اور جا کے کہیں زندگی میں جا کے آگے مشن سامنے آتا ہے۔ تو یہ تو چیزیں کلیئر ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے۔ تو بہرحال وَلَقَدْ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم، قد افترينا على الله كذبا، ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان عدنا، قد افترینا، افترا کہتے ہیں باندھنے کو، علی اللہ، اللہ پر، کذباً جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں آ گئے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس بات کے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی تھی، منہا، تمہارے اس جھوٹے مذہب سے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم لوٹ آئیں اس دین کے اندر، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر اللہ چاہے تو ہم لوٹ سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست بات کی ہے، اور اس کی تشریح حضرت نے یہاں بیان فرمائی ہوا، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سے میں نے اس میں لکھا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ وسع ربنا کل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کا علم ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا نا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے نا علم ہمارے سامنے، ان چیزوں کا علم کھولا ہے ہمارے سامنے، قرآن میں واضح کر دیا۔ آپ برائے مہربانی پیچھے کھول کر دیکھیے، حضرت نوح کا قصہ، حضرت عاد کا قصہ، حضرت قوم سمود کا قصہ، قوم لوط کا قصہ، قوم شعیب کا قصہ، اور ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا کہ اللہ نے مجھے یہ قصے کیوں سنائے؟ کیوں سنایا اللہ نے مجھے یہ قصے؟ میری امی مجھے یہ قصہ بلا وجہ نہیں سناتی ہیں، اللہ نے مجھے یہ قصہ کیوں سنایا؟ اپنے بارے میں سوچیے کہ مجھے سنایا اللہ نے، اللہ نے یہ قرآن میں بیان نہیں فرمایا، مجھے یہ فرمایا، تو مجھے یہ کیوں فرمایا؟ ہمیں بہت سی چیزیں کھلیں گی، اس کو اپنی بیاض میں نوٹ کریں، کوئی بات الارمنگ ہو تو پوچھیں، وعلی اللہ توکلنا، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، حضرت نے یہ جو بات لکھی ہے نا، بڑی اہم بات لکھی ہے، فرمایا ہے کہ کہ سمجھ لو، ایمان کی دولت یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، نہ میرا کوئی ہنر ہے اس میں، نہ آپ کا کوئی ہنر ہے۔ قرآن پڑھنے میں، سیکھنے میں، انبیاء کا طریقہ سمجھنے میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے، اگر اللہ سکھا رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ وعلی اللہ، اس کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ کھول دیجئے ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان، ربنا افتح بیننا، اے اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائی، حق کے ساتھ فتح، ربنا افتح بالحق، اے اللہ حق کے ساتھ ہمیں فتح نصیب فرمائیے، اس لڑائی میں جو اس قوم کے درمیان، جو ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان ہو چکی ہے، جو ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان ہو چکی ہے، چنانچہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک عمل جو آپ نے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک ہی عمل کہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اپنی عاجزی کا اقرار کرنا چاہیے، انت خیر الفاتحین، انت خیر الفاتحین، آپ سب سے بہترین فتح نصیب فرمانے والے ہیں۔ فتح کا ایک اور مطلب بھی ہے، فیصلہ، فیصلہ، فتح کا ایک اور مطلب ہے فیصلہ، اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے درمیان، اس قوم کے درمیان، اور یہی مطلب صحیح ہے، وہ مطلب نہیں، آپ وہ مطلب مت لکھیے گا، اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے بالحق، کی حق بات کے ساتھ، ہمارے درمیان اس قوم کے درمیان، انت خیر الفاتحین۔ اور قوم نے کیا کہا، وقال الملأ الذین کفروا من قومه، اس قوم کے سرداروں نے کہا، لئن اتبعتم شعیبا، اے لوگو اگر تم نے شعیب کی اتباع کی، انکم اذا لخاسرون، تو تمہیں نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، تمہیں نقصان ہوگا، اگر تم نے اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق کیا تو تمہیں نقصان ہوگا، اگر تم نے اپنے کاروبار میں ایمانداری برتی تو تمہیں نقصان ہوگا، اگر تم نے اپنے گھر کے اندر شرع پردہ کر لیا تو تمہیں نقصان ہوگا، اگر تم نے اپنی شادی کے اندر شرع پردہ کیا تو لوگ تم سے کٹ جائیں گے، ہاں،
इन्नकुम इज़ल लखासिरून फ़अख़ज़तहुम अर्रजफ़ा, उनको नुकसान कैसे हो? फ़अख़ज़तहुम अर्रजफ़ा, उनको पकड़ लिया ज़लज़ले ने। फ़अख़ज़तहुम अर्रजफ़ा, उनको पकड़ लिया ज़लज़ले ने। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, वो अपने घरों में औंधे मुंह पड़े हुए थे। जासिमीन तबाह हाल पड़े हुए थे। जासिमीन का मतलब है नाकाम होके औंधे मुंह पड़ जाना। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जिन लोगों ने झुटलाया हज़रत शुऐब को, कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, वो ऐसे हुए जैसे कि वो थे ही नहीं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कानू हुमुल ख़ासिरीन, ये कह रहे थे तुम नुकसान में हो। अल्लाह ने कहा जिन्होंने हज़रत शुऐब को झुटलाया वो खसारे में है। फ़तवल्ला अन्हुम, मुँह फेरा उनसे। वक़ाला, और हज़रत शुऐब ने उनसे मुँह फेरा। वक़ाला, और कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाति रब्बी, मैंने अपने रब की नसीहत तुमको सुना दी। व नसहतु लकुम, और मैं तुम्हारा तुम्हारा पहले बताया था कि आपने किसी को तबलीग करनी है, किसी को दीन समझाना है, तो आपके अंदर सबसे पहले खैर ख्वाही होनी चाहिए। तो मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। अल्लाह हम सबको इस कौम का, अपनी कौम का, एक दूसरे का खैर ख्वाह बनाए। फ़कैफ़ आसा फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, मगर अब इस कौम का क्या करूं? फ़कैफ़ आसा, फ़कैफ़ आसा, आसा कहते हैं अफसोस करना। फ़कैफ़ आसा, मैं कैसे अफसोस करूं? अला कौमिन, उस कौम पर, काफिरीन, जो कि नाशुक्री हो, जो नाशुक्री वो समझती ना हो। मैंने आपको एक मिसाल दे दी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, और भी बहुत सी मिसालें हमारे मुल्क में मौजूद हैं जी, हमारे मुल्क में मौजूद हैं। ये तो वो मिसालें जो कि नजर आ रही हैं, वो मिसालें जो हमें नजर नहीं आ रही वो। अब ये सारी बातें हो गई, बातें मुकम्मल हुई, अल्लाह ने खुलासा बयान फरमाया। तो लोगों, ये सिर्फ इन कौमों के किस्से नहीं है। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, किसी करिया के अंदर हमने नबी को नहीं भेजा, इल्ला अखज़ना अहलहा, हमने उनके अहल को पकड़ा, बिल बअसा, हमने उसके अहल को पकड़ा बिल बअसा, बधाई से, वज़र्रा, तकलीफों से, लअल्लहुम यज़र्रऊन, ताकि ये लोग आजिज़ी इख्तियार करें। ये सारा बताया है, इसके अंदर आप देख लें तफसील से, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यिअतिल हसना, फिर हमने उनकी बुराई को अच्छाई से बदला, ठीक है। हत्ता अफौ, यहाँ तक कि वो अफौ, वाफियत में आ गए, खूब फले फूले। वकालू, और कहने लगे, कद मस्स आबा अनज़र्रा वस्सर्रा, हमारे जो आबा व अजदाद थे उन्होंने दुख सुख सहे। फाखज़नाहुम बग़ता, हमने फिर उनको अचानक पकड़ा। वो हुम ला यशऊरून, और उनको पता भी न चल सका। इसके दरमियान जो सारा किस्सा हुआ वो ये हुआ। तो ये पांचों कौमों के वाकयात और ये सब चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ बयान फरमाई। आप हजरात के कोई सवालात हों तो वो सवालात कर सकते हैं। मैंने खुद अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर इस मामले में, हजरत कैसे इस कमजोरी को दूर किया जाए। तो आपने कहा दुआ करें और कुछ बताएं, कुछ चीजें बताएं, अपनी अटैचमेंट बढ़ाएं। जो इन अंबिया ने किया है वो आप करें, इन्हें अपने हलके के अंदर ये बात की जाए। लोगों को उलमाए किराम से जोड़ा जाए, लोगों को मुफ्तियाने किराम से जोड़ा जाए, लोगों को अल्लाह वालों से जोड़ा जाए, लोगों को मदारिस के अहवाल बताए जाए, लोगों को अहले दीन की बातें पहुंचाई जाए। जो कहते हैं ना जी हम तो मौलवियों की बातें नहीं सुनते हैं, वो बेचारे इस वजह से कहते हैं कि वो भी किसी मौलवी साहब के डसे हुए होते हैं। लेकिन उस डसने के साथ एक रॉन्ग परसेप्शन होता है लोगों के अंदर। एक गलत परसेप्शन की वजह से वो सारी बात जो है वो खराब हो जाती है।
تو یہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. وہ بس یہ ایک چھوٹے سا طریقہ کار ہے جو انبیاء نے کیا ہے. بقیہ میرے کوئی تجربات نہیں ہے اس حوالے سے کہ میں بتا سکوں، نہ میرا کوئی اتنا مطالعہ ہے اس حوالے سے. چونکہ سبق کی بات تھی تو اس لیے میں نے ذکر کر دی، ورنہ میں معاشرتی حقائق کو عام طور پہ ڈسکس نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ تعلق اس کا قرآن سے ہے تو میں اس لیے اس کو ذکر کر دیا. کیا مجھے سبق آج بہت ہی طویل ہو گیا، جو باہر ممالک کے لوگ ہیں وہ پریشان ہوں گے. میں اس لیے اس کو یہیں پر رکھتا ہوں. وقت کے حوالے سے ہم نے مشورہ کرنا تھا تو انشاءاللہ وہ میں گروپ میں بات کر لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہشتی زیور ظاہری بات اب نہیں پڑھ سکیں گے، پورا گھنٹہ ہم نے اس کو پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.